بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتارا تو تسمیت المہر ہو صحیح حاکم مہر کا ذکر کرنا یہ نکاح کے اندر شرط نہیں ہے، یعنی حاکم مہر ضروری تو ہے، واجب کا درجہ ہے کہ حاکم مہر دینا ہے، لیکن جو نکاح کے ارکان ہیں، نکاح کے ارکان بیٹا ایجاب و قبول ہیں اور گواہوں کی موجودگی، یہ دو چیزوں کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر حق مہر کا نام لے لیں تو اچھی بات ہے، نام نہ لیں تو حق مہر پھر بھی مرد کو دینا پڑتا ہے، وہ آگے ہم حق مہر کے باب میں پڑھیں گے کہ کب کتنا حق مہر دینا ہوتا ہے۔ لینی نکاح صحیح بدونی نکاح اس کے بغیر بھی صحیح ہوتا ہے، ولو زواجہا اگر کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کی، فبالغ الخبر عورت کو یہ بات پہنچی کہ فلاں مرد مجھ سے شادی کر رہا ہے، فساکت آتا ہے تو وہ آگے سے خاموشی، فوالا ما کرنا تو یہ وہی جو ہم نے ذکر کیا کہ اگر وہ چپ رہتی ہے، خبر پہنچانے والا اگر اس کا باپ ہے تو وہ اس کی خاموشی رضامندی کی، اگر کوئی اور ہے تو وہ منہ سے بول کر اس کو اقرار کرنا پڑے گا۔ لینا وجہ دلالت فی سکوت لا یختلف کیونکہ جو دلالت ہے سکوت میں یہ مختلف نہیں ہوتی۔ ثم المخبر ان کانا فضولیا پھر اگر مخبر فضولی ہے، فضولی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ فضولی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نکاح کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں بیٹھ کے ایجاب قبول کرے، مرد ڈائریکٹ عورت کو کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں دو گواہوں کی موجودگی میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد کسی کو اپنا وکیل مقرر کرے کہ جا کے میری طرف سے فلاں عورت سے میرا نکاح کر لو، یا عورت کسی مرد کو کسی کو وکیل مقرر کرتی ہے کہ میرا فلاں بندے سے نکاح کر دو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ ہی مرد کسی عورت کو کہتا ہے اور نہ عورت کسی کو کہتی ہے اور نہ وہ خود جاتے ہیں، تو ویسے ایک مرد کسی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے جی میں تمہارا نکاح فلاں عورت سے کرتا ہوں، اور عورت کو جا کے کہتا ہے کہ میں تمہارا نکاح فلاں مرد سے کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں قبول ہے۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی، کیونکہ وہ جو نکاح بندہ کروا رہا ہے نا تو نہ تو وہ اصل خود اپنا کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا وکیل ہے، بلکہ وہ ایک فضول آدمی ہے کہ جو ان کا نکاح کرا رہا ہے۔ یشترط فیہ العدد او العدالت دبی حنیفت اس میں عدد اور عدالت کی شرط ہوگی۔ خلاف اللہما برخلاف ان کے، والو کان رسولا اگر وہ نمائندہ ہے اس کا مطلب دلہے یا دلہن میں سے کسی کا، لا یشترط اجمان تو اس میں اجمان مطلب تو بال اجماع وہ عدد شرط نہیں ہے، والا نظر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ عدد یا عدالت شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بندہ فضولی ہے نا اس کے ساتھ دو گواہ بھی ہونے چاہیے اور دونوں گواہوں کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ والا بستاذنا اور اگر اجازت طلب کرے سیبہ، سیبہ کہتے ہیں جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اب اس کو طلاق ہو چکی ہے یا بیوہ ہو چکی ہے، اگر سیبہ نے اجازت طلب کی فلا بد من رداها بالقول لقوله صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا بول کا رضامندی کا اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا السیب تشاور، سیبہ سے مشورہ لیا جائے گا، والے ان النطق لا یود عیب منها یہ سیبہ میں بولنا عیب شمار نہیں ہوگا، کنواری بول کے اقرار کرے تو اس کے لیے تو یہ شرم والی بات ہے، لیکن سیبہ میں وہ بولنا عیب نہیں ہوتا۔ وکل الحیاء بالممارست کیونکہ تجربے سے یا کام ہوگی، شادی کا تجربہ ہوا ہے نا تو اب اس کے اندر وہ حیا نہیں ہوتی جو ایک کنواری لڑکی میں ہوتی ہے۔ اے فلا مانے میں نے نطق کی فیتیا تو اب اس اپنے حق میں بولنے سے کوئی چیز مانے نہیں۔ اب نیچے آ جائے بیٹا، یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسا میں نے پہلے بتایا باقرہ کہتے ہیں کنواری کو اور سیبہ کہتے ہیں کہ جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، تو اس کو سیبہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس کا وہ پردہ بکارت ختم ہو جاتا ہے، عورت کے جسم میں یہ پردہ ہوتا ہے، تو بعد کا تو وہ جو پردہ بکارت ہے نا وہ شادی کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، عورت بیمار ہو جائے یا بہت زیادہ حیض آئے یا زخم آ جائے یا وہ بہت زیادہ وزن اٹھائے یا چھلانگ لگائے، یا بس یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت بدکاری کرتی ہے زنا کرتی ہے تو پھر بھی وہ پردہ بکارت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب وہ حقیقت میں سیبہ نہیں ہے لیکن حکمی طور پر وہ مطلب وہ باقرہ شمار ہوگی، ظاہر ہے لوگوں کی نظر میں کنواری ہے تو کنواری ہی ہوگی،
اور لیکن جو اس کا پردہ برقرار نہیں رہا تو وہ سیبہ بن گئی۔ اب ایسی عورت کے حوالے سے یہ فقہا کا قول ہے کہ وہ کنواری ہی شمار ہوگی، کیونکہ مطلب اس نے شوہر کا منہ نہیں دیکھا۔ تو باقرہ وہ ہوگی کہ جس نے شوہر کا منہ نہیں دیکھا، چاہے اس کا پردہ بکارت ہے یا نہیں، اور سیبہ وہ ہوگی جس نے شوہر کا منہ دیکھا ہوا ہے۔ ویزا زالت بیکار ہوتا ہے جب کسی وقت کا پردہ بکارہ زائل ہو جائے، بے وسبہ دن اچھلنے کودنے سے، او حیضت نہیں حیض کی وجہ سے، او جراحت نہیں یا زہم کی وجہ سے، اور تانیس نہیں یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، فائی فی حکم الابکار تو وہ باقرہ کو حکم ہے، لینا بکرن حقیقتاً کیونکہ وہ حقیقتاً باقرہ ہی ہے، لینا مصیبہ اول مصیب لہم، کیونکہ اس کو پہنچنے والا یعنی اس مرد جو اس کے پاس آئے گا تو وہ پہلا مرد ہی ہوگا۔ تو امین البکورہ والبکرا، اور باقرہ سے بکورہ اور بکرا ہے۔ بکورہ کہتے ہیں ناشتے کو، اور بکرا کہتے ہیں صبح کے وقت کو۔ تو ناشتہ بھی پہلا پہلا ٹائم ہوتا ہے، اور بکرا ویسے دن کا اول ٹائم ہوتا ہے۔ تو دن کے اول ٹائم کو بکرا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ پہلی ملاقات ہوتی ہے دن کی اور لوگوں کی، اور بکورہ ناشتہ دن کا پہلا کھانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی عورت جب پہلے مرد کے پاس جاتی ہے تو اس عورت کو باقرہ عورت کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مطلب دل کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي لِعَدْمِ الْمُمَارَسَةِ، کیونکہ باقرہ عورت حیا کرتی، اس میں حیا ہے عدم ممارست یعنی تجربہ نہ ہونے سے۔ ولو زالت بکارت، اگر اس کا پردہ بکارہ ظاہر ہو بے زنا زنا کی وجہ سے، فاہیہ کذالک نبی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اب بھی وہ باقرہ کی حکم میں ہوگی۔ وقال ابو یوسف و محمد و شافعی، یہ تینوں امام یہ کہتے ہیں لا یکتفی بسکوتھا، اب اس کا چپ رہنا یہ کافی نہیں ہے، لینہا سیب، کیونکہ حقیقتاً سیبہ ہے۔ اس عورت نے مرد کا منہ دیکھ لیا تو اب وہ سیبہ ہوگی حقیقتاً، لینا مصیبہ آئدن، کیونکہ جو اب اس کے پاس مرد آئے گا وہ دوبارہ پلٹ کے آئے گا۔ ومنہ المصوبہ والمصابہ والتصویب، اور سیبہ یہ مصوبہ مصابہ اور تصویر سے بنا ہے۔ مصوبہ ثواب کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بندے کو پلٹ کے ملتا ہے، اور مصابہ جہاں سے دوبارہ جائے، اور تصویب صبح اذان کے بعد جو دوبارہ کسی بندے کو نماز کے لیے اٹھائے جس کو تصویب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مصوبہ مصابہ اور تصویب، تو یہ لفظ اس میں بھی دوبارہ کام کرنے کے معنی ہیں۔ تو جو جس عورت کے پاس مرد نے دوسری مرتبہ آنا ہے تو وہ سیبہ ہوگی۔ اب جس عورت کو پاس زنا ہوا ہے تو مرد ایک مرتبہ اس کے پاس آ چکا ہے، اب وہ بچی باقرہ نہیں رہی، وہ سیبہ ہے۔ یہ قول ہے ابو یوسف محمد اور شافعی کا، لیکن ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں نہیں، اس کو باقرہ میں ہی شمار کریں گے۔ والے ابی حنیفہ تھا ان الناس عرفوا بکرن، کہ لوگوں میں وہ کنواری مشہور ہے۔ فَيُعَيِّبُونَهَا، اب اگر وہ عورت بول کر اپنا شادی کا اقرار کرے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ تو کنواری نہیں، یہ تو بدکار عورت تھی، مطلب یہ تو اب لوگ اس پہ عیب لگائیں گے بن تک جب وہ بول کے اقرار کرے گی۔ فتم تانیو عنہم، تو یہ چیز ہم نے اس سے روکنی ہے کہ لوگ اس پر عیب لگائیں، وہ لوگوں میں بدنام ہو جائے۔ فیکتفا بسکوتھا، اب اس کے سکوت پر اکتفا ہوگا، کہ لا تتعطل علیہ مساجد، تاکہ جو اس کے فوائد ہیں وہ معطل نہ ہوں۔ ظاہر اگر لوگ ایک عورت نے غلطی سے کوئی غلط گناہ کا کام کر لیا ہے، اب لوگوں کو تو یہی پتہ نا کہ یہ مطلب بچی اچھی ہے نیک ہے، تو اب اگر لوگوں میں یہ بھی شروع ہو جائے کہ یہ تو بدکار عورت ہے، تو اس کے لیے ساری زندگی کے مسائل اور تانے یہ معاملہ بن جاتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، جب شوہر کسی عورت کو یہ کہ بالغ کہ نکاح فسکتی، جب تیرے پاس نکاح کا پیغام ہے تو چپ رہی تھی، وہ عورت کے ردت تو میں نے انکار کر دیا تھا، فالقول قولھا، تو اب قول عورت کا معتبر ہوگا۔ جب مرد عورت کو یہ پیغام بھیجے نا کہ بھی میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو کیا سی تو چپ رہی سن ہاں یا نہ نہیں کی تھی، لہذا تو میری بیوی ہے، تے عورت کہ نہیں میں نے تو انکار کر دیا تھا، تو اب کس کی بات مانے گی، مرد کی مانے گی یا عورت کی؟ تو کہتے ہیں کہ عورت کی مانے گی، لیکن ظفر کہتے ہیں القول قولہ، کہ اب مرد کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں سکوت اصل ہے اور رد عارض ہے۔ سکوت کیا ہے؟ اصل اور رد عارض۔ فسارک المشہود لہ الخیال، کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے خیار شرط میں ہوتا ہے۔ خیار شرط کیا ہوتا ہے؟ عزت دار ردہ بعد مدیر مدت، خیار شرط یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کوئی سودا خریدے، مثلا آپ بازار گئی ہیں کوئی کتاب یا برقع خریدی اور کہتی ہیں کہ میں نے یہ اگر پسند آیا تو ٹھیک نہیں میں واپس کر دوں گی،
اب 3 دن کے اندر واپس کرنا ضروری ہے. اگر 3 دن گزر گئے ہیں، 3 دن، تو 3 دن گزرنے کے بعد اب وہ واپس نہیں کرے گی، کیونکہ یہ خیار شرط ہے. اس شرط پہ خرید رہی ہے کہ چیک کر کے رکھیں گے. تو 3 دن کے اندر تو واپس کرتے ٹھیک ہے، لیکن 3 دن کے بعد اگر وہ واپس کرتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ عزت دار رد جب وہ رد کا دعویٰ کرے مدت گزرنے کے بعد. اب مدت گزرنے کے بعد رد کا دعویٰ کرے تو اس دعوے کے اندر بھی اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اصل اس میں تھا وقت کے اندر پورا واپس کرنا. وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں، انہو یدعی لزوم العقد، مرد دعویٰ کر رہا ہے عقد کے لازم ہونے کا، وَتَمَلُّكُ الْبِدْعَ، اور بدعہ کے مالک ہونے کا، وَالْمَرْأَةُ تَعْتَرِفُ، اور عورت انکار کر رہی ہے، فَقَالَ الْمُنْكِرَاتُ، وہ انکار کرنے والی کی طرح ہے. کالمود عزت دا الورد الودیت، تو یہ ایسے ہو گیا کہ جب امانت رکھنے والا دعویٰ کرے امانت کے لٹانے کا، بخلاف مسئلہ خیار پر خلاف مسئلہ خیار کے. بیٹا یہ ساری گفتگو کا خلاصہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جب بھی مرد اور عورت آپس میں یہ کوئی بھی معاملہ ہے دعویٰ کرتے ہیں نا، کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میرا یہ کام، اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کرے تو اگلے کی قسم ہوتی ہے. اب یہاں اگر مرد نکاح گواہ بھی پیش نہیں کرتا اور عورت قسم بھی نہیں اٹھاتی تو اس میں یہ قول جو ہے یہ عورت کا معتبر ہوگا. یہ جو مسئلہ ہے نا بیٹا، یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک گفتگو کے طور تمہید سمجھیں. وہ گفتگو یہ ہے کہ امام شافعی جو ہے نا، ان کا قول یہ ہے کہ عورت شادی کے ساتھ عقل مند ہوتی ہے. جس وقت عورت کا نکاح ہو جائے تب عورت کو عقل آ جاتی ہے، چاہے وہ 10 سال کی بچی کیوں نہیں، نابالغ کی بچی کیوں نہیں، چاہے نابالغ ہے چاہے بالغ ہے، جب اس کا نکاح ہوگا تب اس کو عقل آئے گی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عقل کا تعلق مطلب شادی سے نہیں ہے بلکہ بالغ ہونے سے ہے. جس وقت عورت بالغ ہو جائے گی تو بالغ ہوتے ہی عورت کی عقل آ جاتی ہے، عورت عقل مند ہو جاتی ہے. یہ آپ کو بنیادی قانون سمجھ میں آ گیا. یہ امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ عورت کب عقل مند ہوتی ہے؟ جب نکاح ہو، چاہے وہ باقرہ ہے چاہے وہ بالغہ ہے، چاہے غیر بالغہ ہے چاہے بالغہ ہے. اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں عقل کب آتی ہے؟ جب بالغ ہو جائے. ایک یہ مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ ایک اور یہ مسئلہ ہے کہ کیا جو نابالغ عورت ہے اس کا نکاح اس کا ولی کر سکتا ہے؟ نابالغ عورت کا نکاح اس کا ولی اب کر تو سکتا ہے، لیکن اس میں نا درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والا کون ہے، اس کا باپ دادا ہے، بھائی ہے، قاضی ہے، ماں ہے، کون ہے. تو پہلا درجہ ہے باپ کا، دوسرا درجہ ہے دادے کا. تو باپ اور دادے کے نکاح کا حکم اور ہے. اب بھائی بھی ولی بن سکتا ہے، بھائی کا یا ماں کا یا قاضی، سارے ولی بن سکتے ہیں، ان کا درجہ کچھ اور ہے. اب ہم اس کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں. وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، بچے اور بچی کا نکاح جائز ہے. اذا زوجہم الولی بکرا کانت صغیرۃ او صیبا، تو جب ان دونوں کا نکاح ولی کرے، چاہے وہ بچی جو ہے باقرہ ہے یا صیبہ ہے. اب ولی کون ہے؟ وہ اسبا، وہ اسبا ہے. اسبا آپ کو مزاج کے اندر پڑھایا ہوا ہے کہ جو اہل فرائض کا ذوی الفروض کا بچہ و سارا مال لے، اس کو اسبا کہتے ہیں. اس میں پہلا نمبر بیٹے کا ہوتا ہے، پھر باپ دادے کا ہوتا ہے، پھر بھائی کا، پھر چچے کا، اور پھر چچوں کے بیٹوں کا. یہ ولی ہوتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں یخالفنا فی غیر الاب، امام مالک کہتے ہیں کہ صرف باپ جو ہے نا، باپ ولی بن سکتا ہے، کوئی اور ولی. صرف باپ جو ہے نا وہ بچی کا نکاح کر سکتا ہے، باپ کے علاوہ کوئی اور. امام مالک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب حضرت عائشہ کی شادی نبی پاک سے ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، نکاح 6 سال کی عمر اور اس کے بعد میں تھی 9 سال کی عمر میں. تو وہ امام مالک کہتے ہیں چونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کی شادی نبی پاک سے کی تھی اور نکاح ہو بھی گیا تھا، لہٰذا اگر باپ شادی کرے تو نکاح ہو جائے گا. باپ کے علاوہ کوئی کسی اور کو حق نہیں ہے، کیونکہ جو ہمیں ملتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ملتا ہے.
مالک یخالفنا فی غیر الاب، باپ کے باپ میں مخالفت کرتے ہیں باپ کے علاوہ میں، و شافی فی غیر اب والجد، اور امام شافی کہتے ہیں کہ باپ اور دادا ان دونوں کو حق ہے، باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں ہے کہ اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کریں۔ وہ باپ کے ساتھ دادا کو اس لیے ملاتے ہیں کہ جو حکم باپ کا ہوتا ہے باپ کی غیر موجودگی میں وہی حکم دادے کا ہوتا ہے۔ جیسے میراث کے اندر جو وراثت باپ کو ملتی ہے، اگر باپ نہ ہو تو وہی وراثت دادے کو بھی ملتی ہے، دادے پہ بھی باپ کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام شافی ایک اختلاف اس میں کرتے ہیں کہ صرف باپ اور دادا نکاح کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی بھی ولی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسرا امام شافعی اور ہمارا اختلاف اس معاملے میں آتا ہے وفی سیب صغیرہ ایضاً، سیبہ صغیرہ کے اندر بھی یہ اختلاف آتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو صغیرہ ہے اور سیبہ ہے، بچی چھوٹی ہے ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، اس کا نکاح ایک جگہ پہ ہوا تو اس مرد نے طلاق دے دی، اس مرد نے ہم بستری بھی کی، اب وہ اور سیبہ بن گئی بچی جو ہے۔ اب اگرچہ وہ سیبہ بن گئی ہے لیکن اگرچہ وہ باقرہ ہے لیکن بن تو سیبہ گئی ہے نا۔ اب جو شروع میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی، امام شافعی کہتے ہیں کہ اب وہ بچی بے شک نابالغ ہے لیکن ہے تو سیبہ، اب اس کے ساتھ تو سیبہ عورت سے مشورہ لیا جاتا ہے، تو یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ اب امام مالک کی دلیل کیا؟ امام مالک کہتے ہیں ان الولایت علی الحر باعتبار الحاجت، کہ آزاد عورت پر ولایت حاجت کے بار سے ہوتی ہے، ولا حاجت ہونا، اور یہاں پر کوئی حاجت نہیں لیے ندام شہوت، کیونکہ شہوت ہی نہیں ہے اس بچی کو، شہوت بچی کو شادی کی خواہش ہی نہیں ہے نابالغ کو، تو لہذا اس کے ولی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ الا ان ولایت الاب ثابتت نسن، مگر یہ کہ باپ کی ولایت ناس سے ثابت ہے، یعنی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کا نکاح کیا تھا، بخلاف القیاس، برخلاف قیاس کے، والجد لیس فی معنہ، اور دادا باپ کے معنی میں نہیں، فلا یلحق بھی، تو دادے کو باپ سے نہیں ملائیں گے۔ قلنا ہم کہتے ہیں بل ہوا موافق للقیاس، بلکہ یہ قیاس کے مخالف نہیں، قیاس کے موافق ہے، لأن نکاح یتضمن المصالح، کہ نکاح اپنے ضمن کے اندر کئی فوائد لے کے آتا ہے، ولا تتوفر الا بین المتکافئین، اور وہ فائدے تب پورے ہوتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے لڑکی لڑکا برابر کے ہوں عادتاً، ولا یتفق الکف فی کل زمان، اور ہر زمانے میں کف ایک نہیں ہوتا، فاثبتنا ولایت فی حالت صغر، تو حالت صغر میں بھی ولایت ثابت ہے، احراز للکف، کفر کو بچانے کے لیے۔ امام مالک نے یہ کہا تھا کہ بچی کا نکاح ہے تو اس کے لیے ولی کی حاجت نہیں، ولی کی حاجت تب ہوتی ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے، تو بچی کو شہوت تو ہے نہیں، نکاح کی خواہش ہے نہیں، تو لہٰذا بچی کو نکاح کے معاملے میں ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، بچی کو ضرورت ہے، اگر بچی اپنا نکاح کرنا چاہے تو بچی کو تو نہیں پتہ کہ میرے یہ فائدے میں ہے یہ نقصان میں ہے، تو ظاہر ہے اس میں کفر سب سے اہم چیز ہے کہ کفر برابر کے لوگوں میں ہونا چاہیے، اور کفر کی پہچان بچی کو نہیں ہوتی، بڑوں کو ہوتی ہے، اس کے ولی کو ہوتی۔ واجہ قول شافی، امام شافی کے قول کی دلیل یہ ہے ان نظر لا یتم بتفویض لا غیر الاب والجد، کہ یہ معاملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ معاملہ باپ اور دادا کو سپرد نہ کیجیے، اگر باپ اور دادا کے علاوہ کو سپرد کرے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ لقصور شفقت ہی، شفقت کی کمی ہے، وہ بود قرابت اور قرابت کی دوری ہے۔ مطلب امام شافعی کہتے ہیں کہ باپ کے دل میں بچی کا سچا پیار ہے، یہ دادے کے دل میں سچا پیار ہوتا ہے، تو جب ان میں شفقت بھی ہے اور عقل بھی ہے تو لہٰذا باپ اور دادا نکاح کر سکتے ہیں۔ بھائی کے دل میں بہن کا وہ پیار نہیں ہے، نہ چچا کے دل میں، نہ چچا کے بیٹے میں، تو چونکہ شفقت کی کمی بھی ہے اور رشتے کی دوری بھی ہے تو لہٰذا باپ اور دادا کا نکاح تو ہو جائے گا کیونکہ ان میں شفقت پائی جا رہی ہے بچی کے حق میں، باقی نکاح نہیں کر سکیں گے۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ تَصَرُّفَ الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنَىٰ رُتْبَةً، اس لیے یہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور بندہ مال میں تصرف نہیں کر سکتا، مال کا میں تصرف کا حق نہیں رکھتا حالانکہ اس کو رتبہ حاصل ہے۔ فَلِأَنَّ لَا يَمْلِكُ تَصَرُّفَ النَّفْسِ، تو جب اور بچی کے مال میں وہ تصرف نہیں کر سکتا تو بچی کے تصرف نفس میں کیسے تصرف کرے گا؟ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ اعلیٰ و اولیٰ، زیادہ اعلیٰ اور اولیٰ ہے، والا نہ، ہماری دلیل یہ ہے ان القرابۃ داعیۃ للنظر،
ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قرابت ہے نا، یہ تقاضا کرتی ہے شفقت کا، جیسے کہ معافی لاب والجد، جیسے باپ اور دادا میں ہے۔ قرابت کا تقاضا جو بھی قریب ہے وہ اس میں شفقت ہونی چاہیے، جیسے باپ اور دادا کے رشتے میں۔ ومافی من القصور، اب باپ اور دادا کے اندر شفقت پوری ہے تو ان کا نکاح کیا ہو جائے گا، اور باپ دادا کے علاوہ جو باقی ولی ہیں، بھائی ہیں یا چچا کے بیٹے یا قاضی یا ماں، ومافی من القصور، اب جو ان میں قصور ہے باقی رشتہ داروں میں، رشتوں میں شفقت کی کمی ہے، اظہار نہ فی سلب ولایت الزام، ہم اس کو سلب کر لیں گے ولایت الزام میں۔ اب ولایت الزام کیا ہے؟ یہ ولایت الزام سمجھیں اور آپ کو پورا مسئلہ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچی کا نکاح اس کا باپ بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے، بھائی بھی، چچا بھی، چچے کا بیٹا بھی، جو اس کے ولی ہیں سارے اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، صرف باپ اور دادا کریں گے، اور امام مالک کہتے ہیں صرف باپ کرے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ باپ اور دادا پہ شفقت پوری ہے، لہذا وہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ ولی بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک فرق ہوگا کہ باپ دادا کا کیا نکاح بچی بچہ بالغ ہونے کے بعد توڑ نہیں سکتے، اور باپ اور دادا کے علاوہ جو باقیوں کا کیا ہوا نکاح ہے، جس لمحے وہ بالغ ہوں گے ان کو حق حاصل ہوگا، چاہے وہ نکاح برقرار رکھیں چاہے تو نکاح توڑ دیں۔ ان دونوں میں سے ایک بھی بول پڑنا کہ ہمیں یہ چچے کا یا بھائی کا کیا نکاح منظور نہیں ہے، جس دن وہ بچی بچہ بالغ ہو اسی دن یہ بات کرے، اگلے دن کی بات نہیں ہے، اسی دن بات کرے تو وہ اسی وقت نکاح ختم ہو جائے گا، بغیر طلاق کے نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ باپ اور دادا میں محبت پوری پائی جاتی ہے، لہذا ان کا کیا نکاح ٹوٹے گا نہیں، اور بھائی چچا وغیرہ رشتے میں چونکہ شفقت کی کمی ہے تو لہذا ان کے اندر ان کا کیے ہوئے نکاح ان پہ مطلب یہ ولایت الزام ہے کہ ولایت لازم تب ہوتی ہے جب ان کی مرضی ہوگی۔ تو اب اگر وہ بچی بچہ نکاح برقرار رکھنا چاہے جس دن بالغ ہوئے تو وہ اب برقرار رہے گا، ورنہ برقرار نہیں رہے گا۔ اچھا، اس طرح ماں کے حوالے سے کہ ماں کے اندر شفقت تو ہے، اگر ماں اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کر دے تو وہ ماں کا کیا ہوا نکاح بھی ہو جاتا ہے، لیکن ماں کے اندر عقل کی کمی ہے تو ماں کا کیا ہوا نکاح بھی بچی بچہ جب چاہیں توڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کہتے ہیں کہ ولایت الزام جو ہے نا، ہم اس کو ظاہر کیا ولایت الزام کو سلب کر کے، بخلاف تصرف المال، برخلاف مال کے اندر تصرف کر کے، فإنه يتکرر، کیونکہ وہ مال میں تکرار آتا ہے، فلا يمكن تدارک الخلل، اس میں خلل کا تدارک ہی ممکن نہیں ہے، فلا تفید الولایت، مال کے اندر ایسی ولایت فائدہ نہیں دے گی، الا ملزمۃ، مگر وہی ولایت فائدہ دے گی جو لازم ہوگی، ومال قصور، اور جو قصور آگے کمیاں کی شفقت کی، لا تثبت ولایت الزام، اس سے ولایت الزام کا ثبوت نہیں ہوگا۔ واجہ قولہ فی المسئلہ الثانیہ، اور جو امام شافعی کے ساتھ دوسرا اختلافی مسئلہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بچی نابالغ ہے لیکن سیبہ ہو گئی ہے تو وہ بچی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اب ولی کو اس کا نکاح کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سیابت یہ سبب ہے حدوث رائے کے پیدا ہونے کا، لوجود الممارس، کیونکہ تجربہ پایا جاتا ہے، فادارنا الحکم علیہ تحصیلاً، تو ہم نے اس پر حکم لگایا آسانی کے لیے، والانا ما ذکرنا من تحقق الحاجت و فوری شفقت، اور ہماری دلیل وہ ہے کہ جو ہم نے ذکر کی کہ اس میں حاجت تھی اور شفقت وافر پائی جا رہی ہے اور حاجت متحقق ہے، اور ولا ممارستہ تحدث بدون رائے، تحدث رائے بدون شہوت، اور تجربہ اصل نہیں ہوگا کیونکہ اس بچی کے اندر شہوت پیدا ہوئی نہیں ہے، فیدار الحکم علی الصغر، تو حکم کا دار و مدار ہوگا صغر پر نہ کہ اس بچی کے صحیح ہونے پر۔ ثم الذی یؤید کلامنا فی ما تقدم مقبول، پھر کہتے ہیں ہماری تائید اس کلام سے ہوتی جو حضور نے فرمایا النکاح الی الاسبات من غیر فصل، کہ نکاح اسبات کی طرف منسوب ہوگا، جو بھی اسبہ ہے چاہے وہ باپ ہے چاہے دادا ہے چاہے بھائی ہے وہ اسبہ نکاح کر سکتے ہیں۔ والترتیب فی الاسبات، اسبات کی ترتیب فی ولایت نکاح، نکاح کی ولایت میں ایسے ہے کہ ترتیب فی الارث، جیسے کہ وراثت میں ہے،
والادا ابد محجوب بالاقرب، جو قریب والا ہے وہ دور والے کو محجوب کرے گا، یعنی کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھائی کو حق نہیں، بھائی کے ہوتے ہوئے چچا کو حق نہیں ہے۔ اب جو مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بیٹا، یہی مسئلہ آگے اب اس میں یہ چل رہا ہے۔ فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُ وَالْجَدُّ، اگر ان کی شادی باپ اور دادا کریں گے بچی اور بچے کی، تو بالغ ہونے کے بعد ان کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کی رائے بھی وافر تھی، شفقت بھی پوری تھی، اب عقد لازم ہوگا بمباشرہما، ان کی مباشرت سے، جیسے ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے یہ نکاح کیا ہو ان کی رضامندی سے ان کے بالغ ہونے کے بعد، اور اگر ان کا نکاح باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْخِيَارُ، اب ان دونوں میں سے بچی بچے میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب وہ بالغ ہو جائے، چاہے تو نکاح کو قائم رکھے، وہ انشاء فسخ، چاہے تو فسخ کر دے۔ یہ امام صاحب اور امام محمد کے نزدیک ہے۔ ابو یوسف کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں، لا خیار لہما، انہیں کوئی اختیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح چلتا ہے، ایسے ہی باپ اور دادا کے علاوہ اگر بھائی اور چچا نے کیا تو ان کا نکاح بھی برقرار رہے گا، بچی بچے کو اختیار نہیں ہے۔ طرفین کی دلیل کہتے ہیں کہ جو بھائی کی قرابت ہے یہ ناقص ہے، وہ نقصان و یوشر بقصور شفقت، اور یہ نقصان سمجھ آتا ہے شفقت کی کمی سے، کہ ظاہر ہے جو باپ کے اندر محبت ہے وہ بھائی میں محبت نہیں ہوگی۔ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، تو یہ جو محبت کی کمی ہے نا، بھائی کے دل میں بہن کی محبت کی کمی ہے، تو یہ خلل ڈالے گی ان مقاصد میں۔ وَتَدَارُكُ مُمْكِنٌ بِخِيَارِ الْإِدْرَاكِ، اور اس کمی کا تدارک ممکن ہے، نقصان کا تدارک ممکن ہے جب ان کو اختیار دے دے گے۔ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ يَتَنَاوَلُ الْأُمَّ، اور جب مطلق جواب ہوگا باپ اور دادا کے علاوہ یہ شامل ہوگا ماں اور قاضی کو بھی، یہی صحیح روایت ہے۔ لِقْصُورِ الرَّأْيِ فِي أَحَدِهِمَا، کیونکہ ایک میں کمی ہے رائے کی، عقل کی، وہ عورت ہے، و نقصان شفقت، اور شفقت کی کمی ہوگی دوسرے میں، یعنی کہ قاضی کے اندر عقل ہے لیکن شفقت اس بچی کی نہیں ہے، اور ماں کے اندر شفقت ہے، عقل کی کمی ہے، لہٰذا اگر ماں اور قاضی نے اپنی بالغ بچی یا بچے کا نکاح کیا ہے تو ان کا وہ بالغ ہونے کے بعد اختیار ہوگا، چاہے تو نکاح رکھیں اور چاہے تو نکاح کو فسخ کر دیں، توڑ دیں۔